أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا أما بعد. کچھ بھائی مختلف مسائل کے سوال کر رہے ہیں. پہلی بات یاد رکھیں کہ ہم قواعد فقہیہ پڑھ رہے ہیں، فقہ نہیں پڑھ رہے. مسائل جو ہیں وہ بطور مثال ذکر کیے جا رہے ہیں، وہ خود مقصود نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ اس کے پوچھنے کی جگہ نہیں ہے، الا کہ اگر وہ مسئلہ قاعدے سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، اس کے بغیر قاعدہ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ الگ بات ہے. تو یہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصول فقہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں مسائل جو آتے ہیں وہ خود مقصود نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک مثال کے طور پر یا مسئلہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ طالب علم اس مسئلے میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں سوال کرنا تحقیق شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ مسئلہ مقصود نہیں ہے. مقصود ہے قاعدہ بیان کرنا یا اصول فقہ میں اصل بیان کرنا. بہرحال ایک سوال آیا تھا، مختصر جواب دے دیتے ہیں اس کا. نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ وضو میں ایک وضو جو ہے وہ خشک تھا. تو اگر یقین ہو گیا ہے، اگر شک ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا. اگر یقین ہے تو پھر دیکھا جائے گا، پھر اگر یقین ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی اور وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. اور اگر وضو کے فوراً بعد یاد آ گیا تو ادھر سے شروع کر کے وضو پورا کر سکتے ہیں جہاں سے وہ عضو خشک ہے. تو شروع کرتے ہیں. پانچواں قاعدہ العادۃ محکمہ. القاعدۃ الخامسہ العادۃ محکمہ. العادہ یعنی وہ کام جو لوگوں کا ایک عرف بن گیا ہے، عادت بن گئی ہے. محکمہ وہ معتبر ہے، شریعت میں اس کا اعتبار ہے، اس کی حیثیت ہے، اس پر اس کی وجہ سے احکام مترتب ہوتے ہیں، بدلتے ہیں. امام قرافی رحمہ اللہ نے اس قاعدے پر اجماع نقل کیا ہے. مؤلف نے عادہ کی تعریف کی ہے اسم لما يتكرر من الاقوال والافعال. عادہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بار بار ہوتی رہتی ہے، اقوال ہو یا افعال ہو. وہ لفظ جو لوگوں کی زبان پہ کثرت سے آتا ہے، وہ فعل جو سارے لوگ کرتے ہیں، زیادہ لوگ کرتے ہیں کثرت سے. حتیٰ استقر فی النفوس، حتیٰ کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وہ چیز بیٹھ جائے اور ان کے عادت بن جائے، یعنی وہ بغیر سوچے سمجھے بھی وہ کام کر رہے ہوں، ان کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہوں بغیر سوچے سمجھے بھی، وہ ان کی ایک روٹین بن گئی ہے. اس کو عادہ کہتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ ما اعتادہ الناس من امور دنیاہم. دنیا کے معاملات میں جو لوگوں کی عادت بن گئی ہے، ان کا عرف بن گیا ہے، اس کو عادہ کہتے ہیں. اب عادہ اور عرف میں کیا ہے، اس میں ابھی فرق پتہ چلتا ہے. محکمہ یعنی معتبر ہے، اس کو دیکھا جائے گا، اس کی بنا پر حکم لگایا جائے گا، اس کی وجہ سے حکم بدل سکتا ہے. عادہ اور عرف میں فرق کیا ہے؟ بعض اہل نے فرق نہیں کیا، بعض نے فرق کیا ہے. ادھر مؤلف نے فرق کیا، وہ کیا ہے کہ عادہ کا لفظ زیادہ وسیع ہے. ایک بندے کی عادت بھی ہو سکتی ہے، مثال کے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی عادتیں ہوتی ہیں. وہ کیا کرتا ہے، کئی لوگوں کی زبان پر کوئی الفاظ کثرت سے آتے ہیں. ہر بندے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فلاں لفظ جو ہے جملہ کثرت سے بولتا ہے، تو اس کو عادہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور عمومی عادت بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے جو سارے لوگوں کی عادت ہے، روٹین ہے، ان کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن عرف جن کا لفظ جو ہے مؤلف کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اجتماعی عادت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک بندے کی جو عادت ہے اس کو عرف نہیں کہا جائے گا. جو عمومی عادت ہے سارے لوگوں کی یا پورے علاقے والوں کی، مثال کے طور پر، اس کو عرف کہا جائے گا. تو یہ فرق مؤلف نے ذکر کیا ہے عادہ اور عرف میں. تو عادہ اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اقوال اور افعال جو لوگوں کے ایک روٹین بن گئی ہے، زندگی کا حصہ بن گئے ہیں. تیسری چیز بھی بعض اہل نے ذکر کی ہے جو اس میں آ جاتی ہے عادہ عرف میں، وہ ہے وہ طبیعی چیز جو اس ماحول میں، اس معاشرے میں عام ہے.
اس کا تعلق لوگ انسان کے اختیار کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس معاشرے میں معروف ہے۔ مثال کے طور پر فلاں علاقے میں معروف ہے کہ بچے جو ہے وہ 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں معروف ہے کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک عرف سمجھا جائے گا۔ اس کی وجہ سے بھی کئی احکام پر اثر آتا ہے، حالانکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ بھی عرف ہی ہے، اس علاقے کا عرف ہے۔ مؤلف کہہ رہے ہیں یہ 5 بڑے قواعد ہیں، کلی قواعد، ان میں سے ایک قاعدہ ہے۔ اس کے بہت ساری دلائل ہیں اس قاعدے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ احسان کرو یا ان کے ساتھ رہو معروف طریقے کے ساتھ، یعنی جو عرف معروف ہے اس علاقے میں، اس زمانے میں، جو انداز ہے عورتوں کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ سلوک کرنے کا، ان کو دینے کا، خرچ کرنے کا، اس کے مطابق ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی حد مقرر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اتنے گھنٹے عورت کے ساتھ رہنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا نہیں دینا، بلکہ عرف پر چھوڑ دیا، بالمعروف، معمول کے مطابق۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں، مثال کے طور پر وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، جو قسم کا کفارہ اس میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کون سا کھانا؟ جو درمیانہ کھانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے گھر والوں کو، اپنے مہمانوں کو، رشتہ داروں کو جو درمیانہ کھانا کھلاتے ہو وہ کھلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرف پر چھوڑ دیا، اس میں مقدار معین نہیں کی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیوی سے کہا تھا خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا، تو اپنے خرچے کے لیے کہا کہ آپ معروف کے مطابق لے لو، اور حد نہیں مقرر کی۔ اس قاعدے کا معنی کیا ہے؟ مؤلف کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں کا عرف بن جائے اور عادت بن جائے، قول ہو یا فعل ہو یا ترک ہو، بعض دفعہ عادت بن گئی کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ بھی عرف ہی سمجھا جائے گا، اس کی طرف لوٹا جاتا ہے یا رجوع کیا جاتا ہے احکام ذکر کرنے میں، احکام بنانے میں۔ ما لم يرد الشرع بحده وضبطه، شرط یہ ہے کہ شریعت نے اس کی حد واضح نہ کی ہو، مقرر نہ کی ہو۔ اگر شریعت نے کسی چیز کی حد مقرر کر دی ہے تو پھر اس میں معروف کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مثال کے اگر شریعت نے کہا کہ 1 صاع کھانا کھلانا ہے یا آدھا صاع کھانا کھلانا ہے، تو اسی طرح فطرانے میں کہا بھی 1 صاع مثال کے طور پر، اب اس میں عرف کے مطابق نہیں، اب مقرر ہے شریعت میں۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں جس میں شریعت نے واضح کر دیا کہ اتنا کھلانا ہے یا اتنا کرنا ہے، تو اس میں پھر عرف کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مؤلف نے 3 مثالیں دی ہیں اس قاعدے کی۔ عورتوں پر، بچوں پر کیا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، عرف کو دیکھا جائے گا۔ اگر کسی عرف میں ہے کہ عورت کو، بیوی کو سال میں 4 سوٹ لازمی لے کے دینے، ہر بندہ لے کے دیتا ہے، تو اتنے لے کے دینے پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشرون بالمعروف، تو معروف یہی ہے اس علاقے میں کہ 4 سوٹ تو لازمی ہے، اور اگر کسی علاقے میں 2 سوٹ چلتے ہیں تو 2 کافی ہیں۔ تو اس چیز کو، اس میں عرف کو دیکھا جائے گا۔ اولاد پر کتنا خرچ کرنا ہے، اولاد کی تعلیم لازمی ہے یا لازمی نہیں ہے، اور اسی طرح اولاد کی شادی کرنا، اور یہ ساری چیزیں عرف کے مطابق اس میں چلا جائے گا۔ کتنا خرچہ کرنا ہے شادی پہ، کتنا خرچہ کرنا ہے پڑھائی پہ، یہ عرف کے مطابق۔ اگر کسی علاقے میں معروف ہے کہ اس پہ کوئی خرچہ نہیں کیا جاتا، بچے کو کسی بھی استاد کے پاس بٹھا دیا جاتا ہے اور تھوڑے بہت پیسے پہ گزارا ہو جاتا ہے، تو وہ کافی ہے۔ اگر کسی علاقے میں معروف ہے کہ نہیں، بچے کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ اس بچے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کے پاس اولاد ہوئی ہے یعنی شوہر، اس پر لازمی ہے رزقهن، ان کا رزق یعنی عورتوں کا، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا لباس کس طرح کا لباس ہو، کتنا اچھا ہو، کتنا مہنگا ہو، یہ بھی عرف میں، عرف کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ العیب الذی یثبت فیہ الخیار، دوسرا مسئلہ ہے کون سا عیب ہے، ایسا ہے جو سامان میں ہو یا چیز میں ہو جس کی وجہ سے انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس کر سکے، جس کو خیار العیب کہتے ہیں۔ تو ہر علاقے میں مختلف عیب ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں یہ چیز عیب سمجھی جاتی ہے، بعض میں عیب نہیں سمجھی جاتی، بلکہ کچھ ایسی چیزیں جو دوسرے علاقوں میں خوبی سمجھی جاتی ہیں بعض چیزوں میں، تو عرف دیکھا جائے گا۔
اس علاقے کے عرف کا عرف یہ ہے کہ یہ عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح میں بھی عورت میں کوئی عیب ہے تو کیا یہ عیب ہے، اس علاقے میں عیب سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا، اس کا اعتبار کیا جائے گا عرف کے حساب سے۔ قسم کا کفارہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہم نے پڑھ لی، واضح کر دیا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اللہ تعالیٰ نے عرف کے مطابق حکم نازل کر دیا کہ جتنا تم درمیانہ کھانا کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو وہی مسکین کو کھلا دو۔ اب اس قاعدے کی کچھ شرطیں ہیں، یہ مطلق نہیں ہے کہ کوئی بھی عرف ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کے مطابق کوئی حکم بیان کر دیں، نہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ان یکون العرف مضطردا او غالبا، یہ عرف عام ہو، شائع ہو، یعنی کثرت سے پایا جاتا ہو، کوئی چند لوگوں کا عرف نہ ہو، یا 2-3 گھر والوں کا عرف نہ ہو، یا ایک گلی والوں کا عرف نہ ہو، محلے میں ایک گلی ہے ان کا کوئی عرف ہے، ان کی کوئی عادت ہے، نہیں، ایسا عرف ہو جو عام ہو پورے محلے میں، پورے علاقے میں، پورے شہر میں، پورے ملک میں، تو یہ عرف معتبر ہے۔ جو کسی مخصوص شخص کا عرف ہے، جیسے دوسرے شرط میں بھی آئے گا یکون عامًا، کہ وہ عام ہو یعنی سب کا عرف ہو، اگر وہ ایک شخص کا عرف ہے یا چند لوگوں کا عرف ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اعراف یا عرف جو ہوتے ہیں وہ ہوتے تو چند لوگوں کے ہیں لیکن وہ معتبر ہوتے ہیں اس معاملے میں جو ان سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر کچھ عرف تاجروں کے درمیان ہوتے ہیں، تو کوئی تجارت کا مسئلہ آ گیا تو اس عرف کا اعتبار ہے، حالانکہ دوسرے لوگوں کا وہ عرف نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کا مسئلہ تجارت سے متعلق ہے، ان سے متعلق ہے، تو ان کا عرف معتبر ہے۔ لیکن ادھر بات ہو رہی عام عرف جو ہوتے ہیں تو اس میں لازمی ہے کہ وہ سب کا عرف ہو۔ اب یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے ہر بندے کا، مقصد یہ ہے کہ عام اور زیادہ لوگوں کا یہی عرف ہو۔ تیسری شرط ہے اللہ یخالف نصا شرعیا، ایسا عرف ہو جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اگر وہ عرف ہے شریعت کے خلاف، واضح شریعت کے خلاف ہے تو فاسد عرف ہے۔ مثال کے طور پر بعض علاقوں میں چلتا یہ ہے کہ بچیوں کو وراثت میں کچھ نہیں دینا، اصل یہی ہے، وہ چند لوگ ہیں جو دیتے ہیں، یہی عرف ہے، تو یہ معتبر ہے؟ نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو اگر عرف شریعت کے خلاف ہے، نص کے خلاف ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ چوتھی شرط ہے اللہ یکون طارئا، ایسا عرف نہ ہو کہ جو ابھی آیا ہے یا ابھی لوگوں میں وہ پھیلا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ 2-3 دن بعد ختم بھی ہو سکتا ہے۔ کئی ایسی چیزیں لوگوں میں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، کئی ایسے عادتیں لوگوں میں آتی ہیں اور فوراً ختم ہو جاتی ہیں، اور یا کسی وجہ سے آتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پانچویں شرط ہے اللہ یخالف المتعاقدان العرف، 2 لوگ آپس میں کوئی بیع کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز طے کر رہے ہیں، اگر وہ خود طے کرتے ہیں کہ ہم نے عرف کے مطابق نہیں چلنا بلکہ اس کے خلاف چلنا ہے اس مسئلے میں، اس فیصلے میں یا اس بیع میں، تو ان کے لفظ کو مقدم کیا جائے گا عرف پر۔ ایک مثال لے لیں، مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں عرف یہ ہے کہ خریدنے والا خود بھاری چیز جو ہے سامان وہ خود اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے خود اٹھا کے لے کے جائے گا، موٹی بڑی ساری مشین لی آپ نے، وہ کافی بھاری ہے، تو عرف یہ ہے کہ مشتری خریدنے والا وہی اٹھا کے لے کے جائے گا، تو اصل یہی ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں بائع نے چھوڑ کے آنی ہے، بیچنے والے نے چھوڑ کے آنی ہے، تو پھر عرف کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ اب لفظ آ گیا اور لفظ عرف پر مقدم ہے۔ یہ مقصد ہے 5ویں شرط کا۔ اب اس قاعدے کے نیچے بھی کچھ قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ کل ما اتى ولم يحدد بالشرع ولا باللغة فيرجع في تحديده الى العرف، ہر وہ بات جو شریعت میں محدد یا یعنی اس کی وضاحت نہیں کی گئی اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا، نہ ہی لغت میں اس کی وضاحت ہے، تو عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس کی کافی مثالیں دی مؤلف نے۔ الموالاة فی الوضوء، فقہا کے ہاں یہ شرط ہے، وضوء میں موالات شرط ہے۔ موالات کیا ہے؟ تسلسل، یعنی ہاتھ دھونے کے بعد فوراً چہرہ دھونا، چہرے کے بعد فوراً، درمیان میں وقفہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں موالات۔ اب اس کی حد کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ چہرہ دھونے کے بعد فون کرنے لگ گیا اور 5 منٹ فون 10 منٹ فون کرتا رہا، کیا یہ تسلسل ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ عرف کو دیکھا جائے گا۔ عرف میں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا، کیونکہ شریعت نے اس کی حد مقرر نہیں کی۔ اگر مثال کہ ویسے ہلکی سی چھینک آئی ہے اور الحمدللہ اور جواب یرحمک اللہ یہدیکم اللہ بس اتنا ہی ہوا ہے اور پھر وہ وضو کرنے لگ گیا، تو عرف میں یہ وقفہ نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی بندہ آیا اس سے سلام لے لیا بس اتنا، تو یہ وقفہ نہیں سمجھا جاتا۔
تو بہرحال اس میں بھی عرف کو دیکھا جائے گا. کون سا سفر جو ہے جس سے رخصت ہوتی ہے، میں نے اس مسئلے کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اس میں کافی اختلاف ہے اہل علم کا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ شریعت نے اس کی حد مقرر نہیں کی، اس کی حد عرف میں دیکھی جائے گی. عرف میں کس چیز سفر کو سفر سمجھا جاتا ہے اور کس کو سفر نہیں سمجھا جاتا، عرف میں دیکھا جائے گا. اگر عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 40 کلومیٹر بھی سفر ہے تو وہ سفر ہے. اگر لوگ کہتے نہیں یہ سفر نہیں، یہ تو ویسے آپ ساتھ ہی محلے میں گئے ہو، دوسرے علاقے میں گئے ہو، یہ کون سا سفر ہے، تو پھر وہ سفر نہیں سمجھا جائے گا. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اور بہت سارے اہل علم کا یہی موقف ہے سفر کے حوالے سے. وضابط الحرز فی السرقہ، چوری میں حرز کا ہونا لازمی ہے. حرز کیا ہے کہ چوری محفوظ جگہ سے کی گئی ہو. اب محفوظ جگہ کی حد کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے 2 تالے لگائے تھے، دوسرا کہتا نہیں 2 تالے کم ہیں، 2 تالے تھوڑے ہیں، 3 لگانے چاہیے تھے. پھر جا کے آپ کی جگہ چیز محفوظ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ عرف کو دیکھیں گے کہ اس عرف میں اس علاقے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے پیسے گھر میں لاکر میں رکھے ہیں تو یہ محفوظ جگہ ہے یا نہیں. گاڑی کو تالا لگا دیا ہے، گاڑی کے دروازے کو تالا لگا دیا ہے اور باہر کھڑی ہے، کیا یہ محفوظ ہے یا نہیں؟ عرف کو دیکھا جائے گا. اگر کہ ایسا علاقہ ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں محفوظ نہیں ہے، چور اتنے زیادہ ہیں، چوریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا، ادھر لوگ سمجھتے ہیں جس نے باہر گاڑی کھڑی کی ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے، تو ادھر یہی سمجھا جائے گا کہ حرز نہیں ہے. اب اس نے چوری کی ہے تو یہ حرز سے چوری نہیں کی. اور اگر کسی علاقے میں امن عام ہے اور لوگ سارے باہر گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو کسی نے تالا لگا دیا تو یہ حرز ہے، اور اگر کسی نے تالا نہیں لگایا بھول گیا تو یہ حرز نہیں ہے، اس نے محفوظ نہیں کیا گاڑی کو. تو یہ بھی عرف کے حساب سے دیکھا جائے گا. سیاق العقود، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. بیع اور شراء میں کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، کوئی بھی لفظ کسی بھی زبان میں چلتا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کیا چیز شریعت نے لگائی ہے حرز کی قید، کیونکہ چوری سرقہ چوری وہی ہوتی ہے جو حرز سے ہوتی ہے، اور جو زبردستی ہوتی ہے اس کو غصب کہتے ہیں. اور ایک سرقہ ہوتی ہے، غصب ہوتی ہے اختلاس. اختلاس کیا ہوتا ہے؟ بندے کے سامنے کسی چیز کو اٹھا لینا، اس کا دھیان کہیں اور کر کے، یا ایسے بیٹھے بیٹھے اس سے وہ چیز پکڑ لینا، چھین لینا، اس کو اختلاس کہتے ہیں. بہرحال جس میں حد ہے وہ سرقہ ہے جو محفوظ جگہ سے ہوتی ہے، اور جو باقی قسمیں ہیں ان میں تعزیر ہے، اور تعزیر کی کوئی حد نہیں ہے، وہ قاضی پر ہے. وصلۃ الرحم، اس پر پہلے بات ہوئی تھی، بر الوالدین کہ صلہ رحمی کرنی ہے. اب اس کی حد کیا ہے؟ کس کو کہیں گے کہ صلہ رحمی کر رہا ہے اور کس کو کہیں گے کہ نہیں کر رہا؟ عرف دیکھا جائے گا. اگر عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں سے ہفتے بعد ملاقات کر لی تو یہ کافی ہے تو ٹھیک ہے، کافی ہے. اگر عرف میں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں ہر روز ملو تو اللہ خیر کرے آپ کو ملنا پڑے گا ہر روز، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بر الوالدین، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک حد ہے جو تو لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ قطع رحمی نہ ہو، یعنی ناراضگی نہ ہو. یہ تو واضح ہے کہ یہ تو جائز نہیں ہے، چاہے عرف میں ہو یا نہ ہو. بر الوالدین، اس میں جو چیز لازمی ہے وہ ہے اطاعت. اطاعت تو واجب ہے اگر وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے وہ احسان میں آ جاتا ہے. القاعدة الثانية إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. حقائق 3 طرح کے ہوتے ہیں یا الفاظ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک شرعی الفاظ جو شریعت نے استعمال کیے ہیں، قرآن اور حدیث میں ہیں. ایک لغوی الفاظ، لغت میں عربی زبان میں ہے یا کسی بھی زبان میں ہے. اور حقیقت عرفیہ، وہ الفاظ جو عرف میں استعمال ہوتے ہیں، چاہے ان کا معنی لغت کے خلاف ہے، لغت میں وہ معنی نہیں ہے یا وہ معنی لغت میں کم استعمال ہوتا ہے. تو اب ٹکراؤ ہو گیا ہے، ایک لفظ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو اور ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی 2 قسمیں ہیں، مثالیں آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اگر یہ عبادات میں ہے، نماز روزہ زکوٰۃ میں، یا عقود میں، بیع اور شراء نکاح طلاق میں، تو پھر شرعی حقیقت جو ہے اس کو مقدم کیا جائے گا. مثال کے طور پر صلاۃ کا لفظ، لغت میں صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ دعا کو، اور شریعت میں صلاۃ سے مراد نماز ہے، معروف نماز ہے. تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے واللہ لأصلین فی ھذا اليوم، اللہ کی قسم میں اس دن نماز پڑھوں گا. اب ہماری زبان میں تو نماز کا لفظ الگ ہے دعا سے، لیکن عربی میں ایک ہی لفظ ہے دونوں کے لیے، دعا کے لیے بھی اور صلاۃ اور نماز کے لیے بھی. تو اگر وہ کہتا ہے لأصلین فی ھذا اليوم، اور اس نے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ دعا کر لی،
آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دعا کرتا رہا، کہتا ہے میری قسم پوری ہو گئی ہے، تو نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اصل یہ ہے کہ شرعی لفظ کو دیکھا جائے گا، شریعت میں کیا ہے صلاۃ، کیونکہ یہ لفظ واضح اور معروف ہو گیا ہے شریعت میں کہ اس سے مراد نماز ہوتی ہے، دعا نہیں ہے اس سے مراد. اگرچہ شریعت میں بھی نماز صلاۃ کا لفظ دعا کے لیے استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے وصلی علیہ ان صلاتک سکن لہم، اس سے مراد دعا ہے، لیکن یہ کم ہے. اصل یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد نماز ہے. تو جی جو رسی والی مثال دی تھی، جو رسی والی آپ نے مثال دی تھی وہ اس پہ آتی ہے نا، اس کو حل کر دیں. جی اچھا، وہ طلاق کی جو ہم نے مثال دی تھی، تو طلاق کا اصل یہ ہے کہ طلاق کا لفظ جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ طلاق کے لیے ہوتا ہے. اگر کسی اور معنی کے لیے کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص نیت ہونی چاہیے اور قرائن ہونے چاہیے. اسی طرح اگر یہ بندہ جب اس سے پوچھا، کہنے لگا نہیں، یہ مؤلف کہہ رہا ہے الا یکون کا سبب او نیت او عرف، اگر کوئی وجہ ہے اس کی بات کی. مثال کے طور پر ساری بات چل رہی تھی دعا کی، کسی مجلس میں دعا کی بات ہو رہی ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا اللہ قسم اللہ لا اصلی نبی حاضر ہوں، بات ہی ساری دعا کی ہو رہی ہے، تو واضح ہے کہ اس سے مراد دعا ہے. یا نیت ہے، وہ کہنے لگا نہیں میرا مقصد تو یہی تھا، دعا ہی تھا، میرا مقصد نماز نہیں تھا. او عرف، یا اس علاقے میں عرف غالب آ گیا کہ نہیں یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. بہرحال یہ صلاۃ کے لفظ میں تو نہیں آئے گا. اردو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. گاڑی کس کے لیے ہوتی ہے؟ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ لفظ؟ 4 ٹائروں والی گاڑی جو ہوتی ہے، زیادہ یہی ہے نا، لیکن آپ سنتے ہیں کچھ لوگ بائک کو بھی گاڑی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی بندہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں گاڑی پہ کبھی نہیں بیٹھوں گا، تو اصل یہی ہے، اس سے مراد ہے 4 پہیوں والی گاڑی. اگر وہ بائک پر بیٹھ جاتا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹی، اگرچہ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن عرف یہی ہے اور لغت میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی ایک اور مثال لے لیں. اللہ کی قسم میں 10 روپے خرچ کروں گا، 100 روپے خرچ کروں گا، اور پھر اس نے جا کر انڈیا کے 100 روپے جو ہے وہ خرچ کر دیے. ان کی قیمت میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم کہیں گے نہیں، آپ کی قسم پوری نہیں ہوئی. عرف یہ ہے کہ روپے جب ادھر آپ استعمال کر رہے ہیں تو پاکستانی روپے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، پاکستانی روپے ہیں. اچھا جی، اگر کوئی یہ مثال لے لیں، میں کسی نے قسم کھائی میں سر نہیں کھاؤں گا، مچھلی کا سر یا کسی چیز کا سر نہیں کھاؤں گا، اور پھر اس نے کسی بندے کے پاس بیٹھ کر اتنا تنگ کیا، اس نے کہا میرا سر کھا لیا، تو کیا اس کی قسم ٹوٹے گی؟ نہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو کھانے پینے کی چیزوں میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. مؤلف نے دوسری قسم بیان کی ہے ان یکون ذلک فی باب الاعیان او الاقوال او الافعال. دوسری قسم یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ان کا تعلق عبادات سے نہ ہو، معاملات سے نہ ہو، بلکہ ان کا تعلق چیزوں سے ہو یا لوگوں کے اقوال افعال سے ہو، تو پھر لغوی حقیقت مقدم کی جائے گی، الا کہ کوئی سبب ہو یا نیت ہو یا عرف ہو، جیسے ہم نے پہلے بتایا. مثال کے طور پر کوئی بندہ وقف کرتا ہے، کوئی بندہ زمین وقف کرتا ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے یہ زمین وقف ہے اور اس کے اوپر گھر بنا ہوا ہے، تو عرف یہی ہے کہ جب زمین کہا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بھی ساتھ ہی شمار ہو جائے گا، ساتھ ہی شامل ہے، تو اسی طرح ہی سمجھا جائے گا. مؤلف نے مثال دی ہے اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر اس نے مچھلی کھا لی، تو اگر اس کی کوئی خاص نیت نہیں تھی تو پھر عرف کو دیکھا جائے گا اور لغت کو بھی دیکھا جائے گا. لغت میں مچھلی کا گوشت جو ہے وہ گوشت ہی ہے، اس لیے وہ گوشت ہی سمجھا جائے گا. لیکن اگر عرف اس کے خلاف ہے، مؤلف کہہ رہا ہے الا یکون ما لم یکن سبب او عرف او نیہ، اگر عرف اس کے خلاف ہے تو پھر عرف مقدم ہے. عرف میں، ہمارے عرف میں بھی یہی ہے کہ عام طور پہ جب کوئی بندہ کہتا ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو اس سے مراد مچھلی نہیں ہو سکتی، اس سے مراد بکرے کا گوشت یا بڑا گوشت. تیسرا قاعدہ، اس میں اور بھی کافی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر عربی میں کافی الفاظ ہیں اس طرح کے. البساط، واللہ لا اجلس علی بساط، میں بساط پر نہیں بیٹھوں گا. اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی بساط کہا ہے، عربی میں بساط کہتے ہیں یہ قالین کو، تو قرآن مجید میں تو زمین کو بھی بساط کہا گیا. اس کا مطلب وہ زمین پہ ہی نہ بیٹھے، نہیں، اس کا مراد یہ ہے ہی نہیں، نہ یہ عرف میں یہ ہے. عرف میں تو بساط کا لفظ ہے فراش یعنی قالین کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح
سراج، اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج کہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی کہتا ہے میں سراج کے نیچے نہیں بیٹھوں گا تو اصل یہی لیا جائے گا کہ لائٹ، اس سے مراد لائٹ ہے، اس سے مراد سورج نہیں ہے. تیسرا قاعدہ الاذن العرفی کالاذن اللفظی، جس چیز کی عرف میں اجازت ہے وہ ایسے ہی جیسے لفظ سے اجازت دے دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات بول کر کہی جائے. مثال کے طور پر مہمان کے سامنے ہم نے کھانا رکھ دیا، اس کا مطلب ہے کھا لو، بولنے کی ضرورت نہیں کہ کھا لو. اگر اس نے پہلے کھانا شروع کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ رکھنا ہی اجازت ہے. اسی طرح اور بھی اس کی کافی مثالیں ہیں کہ جس چیز، یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی چیز خرید لی ہے، اس نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کا مطلب آپ اٹھا کے لے جو، یہ نہیں کہ وہ لازمی آپ سے کہے لے لو اٹھا لو. تو الاذن العرفی کالاذن اللفظی. القاعدۃ الرابعہ الشرط العرفی کالشرط اللفظی، جو شرط عرف میں شرط سمجھی جاتی ہے وہ ایسی ہے جیسے بول کر شرط بنا دی گئی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی دھوبی کو اپنا سوٹ دیتے ہو اور اجرت مقرر طے نہیں کرتے، آپ نے طے نہیں کیا کتنے پیسے دینے ہیں دھونے کے، کپڑے دھونے کے، تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ عرف میں دیکھا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بول کر طے کیا کہ 100 روپے دینے ہیں، کیونکہ عرف میں یہی چلتے ہیں. تو جیسے کیونکہ عرف میں یہی شرط ہے کہ یہ اتنے پیسے دو گے تو دھوبی دھو کے دے گا. تو اگر آپ نے زبان سے نہیں بولا تو عرف ایسی ہے جیسے بول کر کہا ہے. تو عرف والی شرط لفظ جیسی شرط ہے. اور اس کی میں نے پہلے مثال دی تھی کہ معروف یہ ہے کہ آپ نے سامان اٹھا کے لے کے جانا ہے، نہ کہ بائع نے سامان اٹھانا ہے. تو یہ ایسی ہے جیسے اس چیز کو طے کیا گیا ہے. پانچواں قاعدہ یہ ہے تنعقد العقود بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل. عقود جو ہیں، معاملات جو ہیں لوگوں کے، بیع، وقف، نکاح، طلاق اور دیگر معاملات کسی بھی لفظ سے ہو سکتے ہیں، کسی بھی قول سے یا فعل سے ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیع المعاطاہ جس میں فعل ہوتا ہے، صرف آپ چیز پکڑتے ہو، پیسے دیتے ہو اور نکل جاتے ہیں. ہم دکان میں ایسے کرتے ہیں. کتنی دفعہ ہم دکان میں گئے اور کہا میں خرید رہا ہوں، وہ کہتا بیچ رہا ہوں. شاید تو نادر ہو. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامان اٹھاتے ہو، پیسے دیتے ہو، نکل جاتے ہو. اس کو بیع المعاطاہ کہتے ہیں. تو یہ جائز ہے کیونکہ عرف میں یہ بیع سمجھی جاتی ہے، تو یہ جائز ہے. القاعدۃ السادسہ الکتاب کالخطاب، لکھنا ایسے ہی ہے جیسے بول کر کہا ہے. اگر آپ نے لکھ کر طلاق دے دی، لکھ کر کہا کہ بعتک، میں نے آپ کو یہ چیز بیچ دی، لکھ کر کہا، اس نے آگے سے لکھ کر کہا اشتریت، میں نے خرید لی، تو بیع ہو جائے گی. الکتاب کالخطاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو دعوت دی لکھ کر. کسرا فارس رومیوں کا بادشاہ قیصر، کسرا مصر کے بادشاہ، ان کو خط لکھ کر بھیجا تھا. تو یہ دعوت پہنچ گئی ان کو. یہ نہیں کہا جائے گا کہ لکھ کر بھیجا تھا، بول کر نہیں کہا، نہیں. الکتاب کالخطاب. اور اسی طرح یہ آگے بھی آئے گا کہ صرف یہ نہیں بلکہ اشارہ بھی، اشارہ کرنا وہ بھی معتبر ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. القاعدہ، یہ 5 بڑے قواعد مکمل ہو گئے ہیں. اب مختلف قواعد آئیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو باقی آگے قواعد آنے والے ہیں ان میں کئی ایسے قواعد ہیں جو ان 5 قواعد میں سے کسی قاعدے کے ماتحت ہیں، لیکن بہرحال مؤلف نے کیونکہ ان میں تفصیل زیادہ ہے الگ کر دی ہے. القاعدة السادسة الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. شارع یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس چیز کا حکم دیتے ہیں جس کا فائدہ زیادہ ہو یا خالص، یعنی 100% فائدہ ہی فائدہ ہے، یا زیادہ یہ ہے کہ فائدہ ہے، تھوڑا بہت نقصان بھی ہے، خطرہ بھی ہے، لیکن فائدہ زیادہ ہے. اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس میں نقصان خالص ہوتا ہے، یعنی 100% نقصان ہوتا ہے، یا زیادہ یہی کہ نقصان ہی ہے، فائدہ کم ہے. مطلب یہ ہے کہ شریعت کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتی جس میں نقصان زیادہ فائدہ کم ہے، ایسا نہیں ہے. اور کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتی جس میں فائدہ اور نقصان دونوں برابر ہوں، نہیں. اصل یہی ہے کہ فائدہ زیادہ ہوگا، نقصان کم ہوگا، اور جس سے روکا جا رہا ہے اس کا نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا. یہ بہت عظیم قاعدہ مؤلف کہہ رہا ہے کہ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، بلکہ عقائد، احکام، عبادات، معاملات، سارے اس میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جن چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، وہ عدل والی ہوتی ہیں، احسان والی ہوتی ہیں. اور جن چیزوں سے روکا جاتا ہے وہ بری چیزیں ہوتی ہیں، فحشاء،
والمنکر، بری چیزیں ہوتی ہیں، برائی والی چیزیں ہوتی ہیں، گندی چیزیں ہوتی ہیں جن سے روکا جاتا ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہوتی یا ان کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے۔ اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے؟ مؤلف کہہ رہے ہیں 3 طرح کی ہیں، ان کے فائدے جو ہیں وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ المصالح الضروریہ، وہ فائدے جو انسان کی ضرورت کے ہیں، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے ضروریات الخمس، 5 بنیادی چیزیں جن کی شریعت حفاظت کرتی ہے: النفس، المال، العرض، العقل، الدین، اور بعض اہل نے النسب بھی شامل کیا۔ مؤلف کہہ رہا ہے کہ یہ 5 ضروریات ہیں، انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ آخرت میں اس کے لیے نجات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے شریعت نے بہت سارے احکام مقرر کیے ہیں۔ اس کی وضاحت مؤلف نے کچھ مثالوں سے کی ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے شریعت نے توحید کا حکم دیا، مرتد کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ دین محفوظ رہے، بندہ ڈرا رہے کہ مرتد کو قتل کیا جاتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے مرتد ہونا ہے اگر کسی نے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ قتل ہے اس میں۔ اور عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے شراب کو حرام کیا، نشے والی چیزوں کو حرام کیا۔ اور مال کی حفاظت کے لیے شریعت نے چوری کو حرام کیا، غصب کو حرام کیا، اور سود کو حرام کیا، اور دھوکے کو حرام کیا۔ اسی طرح جان کی حفاظت کے لیے قتل کو حرام کیا اور اس پر قصاص اور کفارہ وغیرہ مقرر کیا۔ اور نسل یا عرض یعنی عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کا حکم دیا، زنا سے منع کیا، اور زنا کے جو رستے ہیں وہ سب سے منع کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ضروریات میں آ جاتی ہیں۔ دوسری قسم ہے المصالح الحاجیہ، وہ چیزیں جو ضرورت تو نہیں، یعنی انسان ان کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اس کے جان مال میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس میں بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، یعنی اس کے کئی کام جو ہیں اس کے بغیر نہیں ہوتے، ان کو حاجیات کہتے ہیں۔ تو اس کو نہ لینے میں مشقت ہوتی ہے، انسان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ عبادات میں بھی ہو سکتے ہیں، معاملات میں بھی۔ عبادات میں سفر کی جو رخصتیں ہیں، اب دیکھو نا، انسان سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے لیکن مشکل ہوگی اس کو، اور وہ سفر نہیں صحیح طرح طے کر سکے گا۔ اور شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ نہیں، دن میں سفر نہیں کرنا، رات کو کرنا ہے، ہو سکتا ہے نا شریعت اس طرح کہہ دیتی، لیکن شریعت نے لوگوں کے لیے آسانی کی اور کہا ٹھیک ہے سفر کرو اور روزہ چھوڑ دو۔ اور اسی طرح بیماری میں اور معاملات میں بھی لوگوں کی جو ضروریات ہیں اور ان کے کام جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے جب تک بیع شرع نہ ہو، قرض نہ ہو، قرض کی اجازت دے دی، قرضے کی اجازت، سلم، بیع السلم۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں۔ تیسری قسم ہے المصالح التحسینیہ، وہ چیزیں جو نہ ضروریات میں ہیں نہ حاجیات میں، لیکن انسان پسند کرتا ہے ان کو، اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اچھے اخلاق کا حکم دیا، اچھے اخلاق کا حکم دیا، اچھی عادتوں کا حکم دیا۔ عبادات میں جمعے کے لیے غسل کا حکم دیا، غسل کے بغیر بھی جمعہ پڑھ سکتا ہے بندہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن حکم دیا کیونکہ یہ اس سے حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان فریش ہو کے آتا ہے جمعے کے لیے، اس کا حکم دیا۔ معاملات میں التیسیر علی المعسر کا وان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دی جائے، اس کا حکم کیوں دیا ہے؟ حالانکہ یہ بندہ صبر کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ بہتر یہی ہے اور اچھی بات یہی ہے کہ اس کو مہلت دی جائے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بندے کو اشکال ہو جائے کہ یہ حکم، اس کا حکم کیا ہے، اس مسئلے کا مباح ہے یا حرام ہے، تو قاعدہ کیا ہے؟ اس کے فائدے اور اس کے نقصانات اور اس کا مقصد دیکھیں، اس کا نقصان کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس میں نقصان زیادہ ہے، شر زیادہ ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے شریعت اس کی اجازت دے۔ کہتے یستحیل علی الشارع الامر به، ممکن ہی نہیں ہے کہ شریعت اس کی اجازت دے جس چیز کا نقصان زیادہ ہے۔ بل العلم بتحریمه من شرعه قطعی، بلکہ اس کا حرام ہونا قطعی ہے، واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے جو فائدے کی ہو، نقصان والی چیزوں کا حکم نہیں دیتا، نہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور ہم نے آیت واضح پڑھی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما۔ اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی تاکہ بعد میں آنے والا کوئی نہ کہے اس میں تو فائدہ بھی تھا، فائدہ ہمارا ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل درست بات ہے، فائدہ ہے، بلکہ فائدے ہیں، منافع جمع ہے، فائدے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، لیکن اثمهما، ان کا گناہ، نقصان، ان کا شر فائدے سے زیادہ ہے۔
ساتواں قاعدہ اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها، جب مختلف فائدے ان کے درمیان آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو ان میں جو بہتر فائدہ ہے اس کو لیا جائے گا، جس کام کرنے میں زیادہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس کو لے لیا جائے گا، جس میں کم فائدہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جب مفاسد اکٹھے ہو جائیں تو جس میں نقصان اور شر کم ہے اس کام کو کر لیا جائے گا، جس میں زیادہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَاضْطَرَّ إِلَى وَاحِدٍ مِّنْهَا، بندہ مجبور ہو گیا کہ دونوں میں سے ایک کرنا ہے، دونوں نہیں کر سکتا، یعنی دونوں فائدے والے کام نہیں کر سکتا، ایک ہی کر سکتا ہے، اور دونوں سے بچ نہیں سکتا، نقصان والی چیزوں کو دونوں سے نہیں بچ سکتا، ایک سے بچ سکتا بس، تو پھر کس سے بچنا چاہیے؟ جس کا نقصان زیادہ ہے۔ اس میں دو حصے ہو گئے اس قاعدے کے۔ تزاحم المصالح، دونوں چیزیں فائدے والی ہیں اور آپ ایک ہی کر سکتے ہو اس وقت میں، دو نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں جو اچھی بات ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اچھے کام کو لو جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس میں مؤلف کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ اقسام ہیں۔ پہلی قسم ان تتزاحم الواجبات، آپ پر کئی واجبات ہیں، ایک وقت پر آپ پر کئی واجبات آ گئے، اب کون سا واجب کریں؟ مثال کے طور پر اللہ کی اطاعت اور والدین کی اطاعت، والدین کچھ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، تو والدین کی اطاعت بھی لازمی ہے، اللہ کی اطاعت بھی لازمی ہے، لیکن فائدہ بڑا کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مقدم کیا جائے گا۔ یعنی فرض نماز کا وقت ہو گیا اور والدین کہہ رہے ہیں جاؤ دکان سے کوئی چیز خرید کے لاؤ، اور کوئی اس کی مجبوری بھی نہیں ہے، اضافی چیز ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھو، والدین کہہ رہے ہیں کوئی چیز خرید کے لاؤ، تو فائدہ کس میں ہے زیادہ؟ اللہ کی اطاعت میں اور نماز میں۔ یقدم ماء الشرب علی الوضوء عند الحاجۃ الیہ، آپ کے پاس پانی ہے برتن میں، اس پانی سے یا تو وضو کرو گے یا پیو گے، اگر آپ نے وضو کر لیا تو پینے کے لیے کوئی پانی نہیں بچے گا، اور اگر آپ نے پی لیا تو وضو نہیں کر سکو گے، تو پانی پیو گے یا وضو کرو گے؟ پیئیں گے، کیونکہ جان کی حفاظت وضو کے فائدے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ وضو کے بدلے میں تو تیمم بھی ہے، جان چلے گی تو ختم۔ ويقدم الصلاة الحاضرة على الفائتة، يقدم الصلاة الحاضرة على الفائتة ان ضاق وقت الحاضرة عنها، ایک بندے کی کل کی عصر کی نماز رہتی ہے یا آج کی ظہر کی نماز رہتی ہے، مثال کے طور پر آج کی ظہر کی نماز رہتی ہے اور ابھی مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ایک نماز پڑھ سکے، بس دو نمازیں نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ عصر کی نماز، کیونکہ اگر وہ بھی نہ پڑھی تو اس کا وقت نکل جائے گا، حالانکہ اس کا وقت ہے، تو جس کا وقت ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ وہ کم سے کم وقت میں تو پڑھ لے گا، دوسری نماز وہ تو پہلے بھی وقت سے نکل گئی ہے۔ تو یہ ہے واجبات کا آپس میں تعارض ہو جائے اور ایک ہی وقت میں وہ اکٹھی ہو جائیں اور دونوں کرنا ممکن نہ ہو، آگے آئے گا کہ اگر دونوں کرنا ممکن ہے پھر تو مسئلہ ہی حل ہے۔ دوسری قسم، ایک واجب کام ہے ایک مستحب کام ہے، دونوں میں سے ایک ہی کر سکتے ہیں، تو واجب کو مقدم کیا جائے گا، یہ تو واضح ہے۔ مثال کے طور پر فجر کا تھوڑا سا وقت رہ گیا اور سنتے بھی نہیں پڑھی، تو آپ فرض پڑھو گے یا سنتے پڑھو گے؟ فرض پڑھیں گے۔ اور اسی طرح نفقۃ الواجب علی الصدقہ، آپ نے اپنے اولاد پر خرچ کرنا ہے، اولاد آپ کے بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ کو میں مسکین کو پیسے دوں، نہیں، پہلے جن پر واجب نفقہ ہے ان کو دو، پھر صدقہ کر سکتے ہو آپ۔ تیسری قسم، مستحبات کے آپس میں تعارض ہو جائے یا ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ جو ان میں افضل ہے شریعت میں، جس کی فضیلت زیادہ ہے، وہ کیا جائے گا۔ اب اس کے کچھ اسباب ہیں، نوافل میں ترجیح دینے کے کچھ اسباب ہیں۔ پہلے سبب کونہ آکد، جو سنت مؤکد ہے اس کو عام سنت پر مقدم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر رات کو تھوڑا سا وقت رہ گیا، یا آپ وطر پڑھو گے یا عام دو نفلیں مقدم کیا جائے گا وطر کو، اس کی زیادہ تاکید ہے۔ کونہ انفع للقلب، دل کو کس میں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، فارغ وقت ہے، 5 منٹ کا فارغ وقت ملا، آپ کو جاب کرتے ہو، 5 منٹ کا فارغ وقت ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھوں یا قرآن پڑھوں، تو مؤلف کہہ رہا ہے جو آپ کے دل کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے وہ کرو، آپ کو جس میں آپ کے دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے، خشوع اور خضوع اور آپ پر اثر ہوتا ہے، وہ کرو۔ کون نفعها متعدیا، اگر دو کام ہیں، ایک کا فائدہ صرف آپ کا ہے، ایک کا فائدہ سارے لوگوں کا ہے، تو کون سا کرو؟
جو متعدی فائدے والا ہے. مثال کے طور پر علم جو ہے اہل علم کہتے ہیں علم نوافل سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ علم کا فائدہ آج تو آپ کو ہو رہا ہے، کل کو سارے لوگوں کو بھی ہونے والا ہے، اور جو تعلیم دے رہا ہے اس کا تو واضح ہے کہ دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے. العمل متعدی افضل من القاصر، یہ قاعدہ ہے. القاصر یعنی جو عمل رکا ہوا ہے آپ پر، صرف جس کا فائدہ صرف آپ کے لیے. ایک اور سبب ہے مشروع فی زمان، کونہ مشروع فی زمان او مکان، ایسی عبادت جو اس وقت میں زیادہ اہمیت ہے اس کی. یعنی مثال کے طور پر نماز کے بعد ذکر کرنا ہے یا قرآن پڑھنا ہے؟ ذکر ہے، حالانکہ قرآن افضل ہے، لیکن کیونکہ یہ وقت ہی ذکر کا ہے اس لیے ادھر ذکر افضل ہے. اگر کوئی بندہ نماز کے فوراً بعد قرآن پکڑ کے پڑھنا شروع کر دے تو وہ افضل کے خلاف ہے. ہم کہیں گے نہیں، ذکر کرنا افضل ہے کیونکہ اس کا وقت ہے یہ. اسی طرح آخری سبب جو مؤلف نے ذکر کیا، مصلحت التألیف، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا. اگر دو کام ہیں اور ایک سنت کے زیادہ قریب ہے، دوسرا سنت سے دور ہے، لیکن لوگ اس سنت کو کرنے کی وجہ سے متنفر ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر الجہر بالبسملۃ احیانا، بعض علاقوں میں معروف ہے کہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے نماز میں، ہمارے ہاں بھی زیادہ یہ چلتا ہے. لیکن اگر اس علاقے میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کہتے ہیں اونچی پڑھنی چاہیے، تو مؤلف کہہ رہا ہے کبھی کبھی اونچی پڑھ لے تاکہ ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لے، ان کا دل بھی جوڑ لے. تو یہ بھی کوئی سنت کے خلاف نہیں کام کیا اس نے، حدیث میں بھی ملتا ہے ہمیں. قاعدہ الفضل المتعلق بذات العبادة اولا من المراعاة من الفضل المتعلق بمكانها او زمانها. یہ قاعدہ ہے، جو فضیلت کا تعلق عبادت کی ذات کے ساتھ ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس فضیلت سے جس کا تعلق زمان اور مکان سے ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ اگر پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کا خشوع چلے جاتا ہے. دیوار پہ اتنے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، اتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں، اس سے خشوع رہتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر دوسری صف میں کھڑا ہوتا ہے تو بالکل خشوع سے نماز پڑھتا ہے. اب آپ دیکھیں خشوع اس کا تعلق عبادت کی ذات کے ساتھ ہے یا کسی جگہ کے ساتھ ہے؟ ذات کے ساتھ. اور پہلی صف کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے، وہ جگہ ہے پہلی صف. اب کس کو ترجیح دینی آپ نے؟ جو جس کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، یعنی خشوع کو زیادہ ترجیح دینی. آپ نے دوسری صف میں نماز پڑھنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہو، کیونکہ خشوع کی زیادہ اہمیت ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اس کی زیادہ اہمیت ہے. اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ دوسری صف میں نماز پڑھو، آپ کی نماز محفوظ رہے گی، خشوع برقرار رہے گا. پہلی صف میں پڑھو گے، پہلی صف کا اجر تو مل گیا لیکن نماز کی خشوع کا اجر ضائع ہوا، اور ہو سکتا ہے آپ ان میں سے ہو جن کی نماز رد کر دی جائے. ان العبد لا يصلي وما كتب له من صلاته الا ثلثها ربعها خمسها حتى انتهى الى العشر. الاصل الثاني اذا تزاحمت المفاسد بحيث لا يمكن دفعها جميعا. یہ قاعدے کا دوسرا حصہ ہے. اگر نقصان والی چیزیں اکٹھی ہو جائیں پھر کیا کرنا ہے؟ اور آپ مجبور ہو کہ ایک ان میں سے کرنا پڑے گا، دونوں چھوڑ نہیں سکتے، ایک کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، تو آپ نے جس میں کم نقصان ہے وہ کر لو. اس کی مثال مؤلف نے دی ہے قصۃ الخضر لما خرق السفینہ. خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا اور یہ نقصان کیا ہے، لیکن یہ نقصان اس دوسرے نقصان سے بڑا تھا کہ اس کشتی کو لے لیا جانا تھا اور اس میں مال جو تھا وہ لوٹ لیا جانا تھا، ان کو مار دینا تھا انہوں نے. تو بہرحال یہ بہت بڑا نقصان ہے، کشتی کے ضائع ہو جانا چھوٹا نقصان ہے اس کی نسبت. اب اس میں کچھ اقسام ہیں. حرام کام اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے ایک کرنے پر آپ مجبور ہو جاؤ، تو پھر کون سا کرنا ہے؟ جس کی حرمت کم ہے. اگر کوئی بندہ مجبور ہے کہ مردار کا گوشت کھائے یا کتے کا گوشت کھائے، صحرا میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، ایک مردار جانور یعنی جو اصل میں حلال ہے، بکرا مردار پڑا ہے، اور دوسری جگہ پہ ایک کتا بھی پڑا ہوا ہے چاہے وہ زندہ ہے، تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ مردار کو، کیونکہ وہ اصل میں تو حلال ہے نا، کم سے کم ابھی عارضی وجہ سے حرام ہوا، اصل تو یہ وہ حلال ہے. کتا جو ہے وہ تو مطلقاً حرام ہے، اس پر 100 دفعہ بسم اللہ پڑھ لو وہ حرام ہی ہے، اس نے حلال کبھی نہیں ہو سکتا وہ، تو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. ويقدم الاستمناء على الزنا. اگر ایک بندے کو ڈر ہے کہ وہ یا تو زنا کرے گا یا استمناء یعنی مجھ کرے گا، تو کس چیز کو ترجیح دی جائے گی؟ استمناء. استمناء کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے نہیں. اگر اس کا بھی نہیں پتا تو آپ پھر کسی اور سے پوچھ لینا.
دوسری قسم ہے ان تتزاحم عنده مکروہات، مکروہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں، آپ مجبور ہو کہ دو مکروہ چیزوں میں سے ایک کرنی ہے آپ نے. ہاں جی ادھر توجہ کریں. فیقدم اخفها، دونوں مکروہ ہیں، ایک کرنی پڑ رہی ہے جو ان میں ہلکی ہے، کم کراہت ہے اس میں، وہ کر لے. مثال کے طور پر ایک بندہ اس کے پاس لہسن ہے اور پیاز ہے، دونوں میں سے ایک کھانے پر مجبور ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کے پاس یہی چیز ہے کھانے کے لیے اور اس کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، تو کس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی؟ پیاز کو، لأنہ اقل رائحہ، اس میں جو اسمیل ہے وہ کم ہے. اچھا پیاز کھانا مکروہ ہے؟ مؤلف کہہ رہے ہیں مکروہات کی بات ہو رہی ہے، یعنی خاص کر جب آپ نے مسجد میں جانا ہے. اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہے، مکروہات میں نہیں کہا جاتا، لیکن جب مسجد میں جانا ہے، نماز کا وقت قریب ہے تو یہ مکروہ ہے. من اکل الثوم والبصل والکرات فلا یقربن مصلانا. تیسری قسم حرام اور مکروہ، ان میں سے ایک کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تو واضح ہے کہ آپ مکروہ کام کرو گے. مثال کے طور پر پیاز ہے اور مردار کا گوشت ہے تو آپ پیاز کھاؤ. جی یہ قاعدے واضح ہو گئے الحمدللہ. 8واں قاعدہ الوسائل لها احکام المقاصد. کیا مصلحت تالیف میں اہل حدیث کے امتیازی فقہ مسائل بھی جن کی وجہ سے دعوت اہل حدیث پھیلتی ہے رفع الدین وغیرہ کی طرح. اچھا یہ پوچھ رہے تھے کہ تالیف، مصلحت التالیف، اس میں جو اہل حدیث کے کچھ مسائل ہیں معروف جیسے رفع دین وغیرہ، کیا مثال کے طور پر تالیف کے لیے بھی چھوڑ، یعنی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ چھوڑ دیں، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ حنفیوں کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو رفع دین نہ کریں تاکہ کوئی اختلاف جھگڑا نہ ہو. تو اگر واقع اختلاف اور جھگڑے کا خطرہ ہے اور آپ ادھر نماز پڑھنے پر مجبور ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، آپ ان اونچی نہ کہیں کیونکہ اختلاف اور جھگڑے کا خطرہ ہے اور یہ نقصان بڑا ہے. یہ سنت چھوڑنے کا نقصان کم ہے اور یہ اختلاف اور جھگڑے کا، لڑائی جھگڑے کا خطرہ زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہرحال ہمارے ہاں عام شہروں میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ رفع دین کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی القاعدۃ الثامنہ الوسائل لها احکام المقاصد. نہیں یعنی انسان کو بالکل ہی قریب ہو کہ وہ زنا کر لے، بس خطرہ ہو کہ اب ایک ہی حل رہ گیا ہے یا دوسرا یہ حل ہے بس، تو اس صورت میں جی الوسائل لها احکام المقاصد. 8واں قاعدہ وسائل یعنی ذرائع، اسباب، ان کا حکم مقاصد کی طرح ہوتا ہے. اگر مقصد حرام ہے تو ذریعہ بھی حرام ہے، مقصد واجب ہے ذریعہ بھی واجب ہے، مقصد مستحب ہے تو ذریعہ بھی مستحب ہے. مؤلف کہہ رہا ہے کہ قاعدہ کے معنی یہ ہے کہ جو راستے، جو معاملات، جو شرطیں جن پر احکام کا یعنی جس کے بغیر وہ حکم ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ بھی اسی حکم کو لے، اسی طرح کا حکم ان پر لگایا جاتا ہے جو اصل مسئلے کا ہے. امر و نہی، چاہے وہ حکم دیا گیا ہو یا اس سے روکا گیا ہو. مثال کے طور پر نماز، وضو کا حکم دیا گیا ہے، وضو کرنا لازمی ہے نماز کے لیے. وضو کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے ہوتا ہے. پانی نہیں ہے، پیسے ہیں تو آپ پر خریدنا لازمی ہے، کیونکہ خریدنے کے بغیر آپ وضو نہیں کر سکتے، تو آپ پر پانی خریدنا بھی لازمی ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، کیونکہ وضو واجب ہے اور اس کے لیے جو ذریعہ بن رہا ہے وہ خریدنا ہی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. جی اور وہ متممات هذه الاحکام لا حکمها، جس سے وہ حکم مکمل ہوتا ہے وہ بھی اس کے جیسا ہی ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے پاس مثال کے اوپر آدھا پانی ہے اور آدھا وضو ہو جائے گا آپ کا، آدھا پانی آپ کو خریدنا پڑے گا تو لازمی ہے خریدنا، کیونکہ حکم مکمل ہی نہیں ہو رہا جب تک آپ آدھا پانی خرید نہیں رہے. تو مکمل کرنے کے لیے بھی جو چیز لازمی ہے وہ بھی لازمی ہو جاتی ہے اور اصل کام کو شروع کرنے کے لیے جو لازمی ہے وہ بھی لازمی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اور جو ان کا اثر ہے وہ بھی لکھتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلیمہ دیارکم تکتب آثارکم. دیارکم کیا ہے؟ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی. فعل کیا ہے؟ الزموا. الزموا دیارکم، اپنے گھروں میں رہو. وہ اصل میں مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے تھے
گھر دور تھے ان کے. آپ نے کہا نہیں نہیں ادھر ہی رہو. تکتب آثارکم، آپ کے قدموں کے نشان جو ہیں، آپ کے قدموں کے نشان وہ لکھے جائیں گے کہ آپ اتنا چل کے آئے ہو مسجد میں، اور ہر قدم میں اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ اس میں دلیل کیا ہے اس مسئلے کی؟ چل کے آنا. چل کے آنا وہ بھی، اس میں بھی اجر ہے اور وہ لازمی ہے. مسجد میں آپ اڑ کے تو نہیں آ سکتے، چلنا پڑے گا، تو چلنا بھی لازمی ہے. مسجد کے لیے چل کے جانا یہ بھی لازمی ہے. یہ نہیں کہ گاڑی پہ نہیں جا سکتے، جا سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے جانا ہے تو وہ ذریعہ لازمی ہو جائے گا. ما لا يتم الواجب الا به على ثلاثه اقسام. اب یہ مؤلف نے کہا کہ یہ مطلق نہیں قاعدہ، اس میں کچھ تفصیل ہے. جس چیز کے بغیر واجب مکمل ہوتا ہی نہیں ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو بندے کے استطاعت میں ہی نہیں ہے، جیسے سورج کا زوال. سورج کا زوال ہوگا تو ظہر کی نماز ہوگی. ہم کہیں جی سورج کو زوال ہو، زوال کریں، ہم نہیں. اس لیے یہ قاعدہ اہل علم کے ہاں دوسری طرح ہے. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. یہ لکھ لیں اپنے پاس، ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. جس کام کے بغیر وجوب ہی نہیں ہوتا، آپ پر وہ چیز واجب ہوتی نہیں ہے، تو وہ چیز کرنا لازمی نہیں ہے. زکوٰۃ اس پر واجب ہے جس کے پاس نصاب ہے. اب ہم کہیں نصاب پورا کرو، جلدی اتنی کمائی کرو کہ نصاب پورا، اور اس کا زکوٰۃ دینی ہے آپ نے. نہیں، چاہے وہ ساری زندگی نصاب پورا، بلکہ وہ کوشش کرے کہ نصاب ہو ہی نہ میرے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک بندہ جتنا تھوڑا سا نصاب ہونے لگے فوراً خرچ کر لے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ابھی اس پر واجب ہی نہیں ہوا، زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی. تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نصاب سے، نصاب پورا کرنا یہ لازمی نہیں ہے. اسی طرح نماز کے اوقات جو ہیں وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ہم کہیں جی وہ وقت لازمی لایا جائے، نہیں، اس طرح نہیں. اسی طرح حج کے لیے استطاعت لازمی ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ کماؤ، اتنا کماؤ کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ حج کر سکو. نہیں، یہ کسی پر لازمی نہیں ہے. کسی پر لازمی نہیں ہے کہ وہ اتنی کمائی کرے جس سے حج کر سکے. نہیں، کیونکہ ابھی اس پر حج فرض ہی نہیں ہوا. تو وجوب کو پورے کرنے کے لیے جو چیزیں لازمی ہیں وہ لازمی نہیں ہے، وہ لازمی نہیں ہے. وہ اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ لازمی نہیں ہے. دوسری قسم ہے ما تحت قدرت العبد. اگر اس کی استطاعت ہے، بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ کرے. کہ شروط الوجوب وانتفاء موانعه. بہرحال یہ پچھلے سے ملتا جلتا ہے، لیکن پچھلا یہ تھا کہ بندے کے استطاعت میں ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ استطاعت میں ہے لیکن اس کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی جیسے نصاب، زکوٰۃ کے لیے نصاب، اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نصاب جمع کرو، اور زکوٰۃ اور حج کے لیے مال جمع کرو، اس کا حکم نہیں دیا گیا. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، اپنے پاس لکھا ہوا قاعدہ. تیسری قسم ما تحت قدرت المکلف وامر بتحصیلہ. جو چیز انسان کی استطاعت میں ہے اور اس کو حکم بھی دیا گیا کہ وہ کرے، تو اس میں وسائل کا حکم مقاصد جیسا ہوتا ہے. مؤلف نے مثالیں دی ہیں اور کافی قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم جس کے بغیر واجب مکمل نہیں ہوتا وہ واجب ہے. پانی کو خریدنا واجب ہے وضو کے لیے، اگر اس کے بغیر آپ کو پانی نہیں مل رہا. شرط یہ بثمن مثلہ، اگر مناسب قیمت میں مل رہا ہے. اگر کوئی بندہ بہت ہی مہنگا کر کے بیچ رہا ہے تو پھر خریدنا لازمی نہیں ہے. او زیادت یسیرہ، یا تھوڑا سا مہنگا کر کے بیچ رہا پھر تو لینا پڑے گا. بیع مال المفلس لسداد دیونہ. مفلس کا ہم نے پیچھے بھی مثال پڑھی ہے. مفلس، اس کے قرضے اس کے مال سے زیادہ ہو گئے، تو اب اس کا مال بیچا جائے گا اس کے قرضے پورے کرنے کے لیے. یہ بیچنا لازمی ہے کیونکہ اس کے بغیر قرضہ نہیں ادا ہو سکتا. اب دیکھیں کئی مثالیں کئی قاعدوں میں آتی ہیں. اس کا مال بیچنا لازمی ہو جائے گا کیونکہ اس کے بیچنے کے بغیر قرضہ ادا نہیں ہو سکتا. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. جس کے بغیر سنت پوری نہیں ہوتی وہ کام کرنا بھی سنت ہے. جیسے مسواک کرنا سنت ہے، تو خریدو گے تو مسواک آئے گی. آپ کو ہر وقت ہدیہ تو نہیں ملے گی مسواک، ہو سکتا مل بھی جائے لیکن عام طور پہ نہیں ملے گی. تو خریدنا بھی سنت ہے، خریدنا بھی سنت ہے. وما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. جس کام کے بغیر حرام کام پورا نہیں ہوتا وہ کام بھی حرام ہے. جیسے عضل الزوج زوجته بغیر حق، شوہر کا اپنی بیوی کو روک دینا، یا یعنی اس کو تنگ کرنا بغیر وجہ، بغیر وجہ تنگ کرنا تاکہ وہ خلا لے لے مثال کے طور پر. تو یہ کس چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ عورت کو خلا کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور وہ جائز نہیں اس کے لیے کہ وہ جان بوجھ کر اس کو اس طرف لے کر جائے. تو یہ کام کرنا بھی اس کے لیے حرام ہوگا. وشراء العنب، انگور خریدنا شراب بنانے کے لیے. تو انگور خریدنا تو جائز ہے اصل میں، لیکن
کیونکہ یہ حرام کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کے بغیر وہ حرام ہونا ہی نہیں ہے۔ انگور نہیں خریدو گے تو شراب نہیں بنے گی، تو انگور خریدنا بھی حرام ہے جیسے شراب بھی حرام ہے۔ ما حرم استعمالہ حرم اتخاذہ، جس چیز کو بیچنا استعمال کرنا حرام ہے اس کو رکھنا بھی حرام ہے۔ شراب بیچنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، تو اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ کسی بھی وقت آپ کا دل کر سکے گا، ہو سکتا ہے کسی بھی وقت آپ کا دل کرے پینے کا، شیطان آ جائے، اس لیے اپنے پاس وہ رکھنی بھی نہیں ہے۔ البتہ کچھ چیزوں میں یہ قاعدہ نہیں لگتا، یعنی مثال کے طور پر مرد کے لیے ریشم کپڑا پہننا حرام ہے، لیکن وہ سنبھال کے رکھ سکتا ہے اس نیت سے کہ میری شادی ہوگی انشاءاللہ اور بیوی کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے نا، اچھا، کیونکہ اس نے تو پہننا نہیں ہے۔ وما لا يتم المباح وما لا يتم المکروہ الا به فهو مکروہ، جس چیز کے بغیر مکروہ کام نہیں ہوگا وہ کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ لہسن جب تک آپ خریدو گے نہیں تو کھاؤ گے نہیں، تو خریدنا بھی مکروہ ہے، جیسے کھانا مکروہ ہے خریدنا بھی مکروہ ہے۔ سبزی والوں کے ہم نے دکان بند کر دینی ہوتا۔ اچھا جی، لمبا سوال ہے، چلو پڑھ لیتے ہیں۔ مؤلف کہہ رہا ہے جس چیز کے بغیر مباح نہیں پورا ہوتا وہ کام بھی مباح ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے خریدو گے تو پہنو گے، اور کپڑے پہننا مباح ہے تو خریدنا بھی مباح ہے، یہ تو واضح ہے۔ آگے قاعدہ ہے الوسائل تسقط بسقوط المقاصد، اگر کوئی مقصد ہے، کوئی کام کرنا مقصد ہے اور وہ کام ہی ساقط ہو گیا آپ سے، تو اس کے ذرائع بھی ساقط ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اس پر جمعہ ساقط ہو گیا، بیمار ہے، اس پر جمعہ ہے ہی نہیں ہے، بیمار کے لیے جمعہ ہے، گھر میں نماز پڑھے گا، ظہر پڑھے گا، تو اس کے لیے جو جانے کے انتظامات کرتا تھا، گاڑی کرائے پہ لیتا تھا مثال کے طور پر، یا پیدل چل کے جاتا تھا، وہ ساری چیزیں واجب نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا آپ نے مسجد میں جانا ہے لیکن جمعہ نہیں پڑھنا، نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو اسباب تھے جمعہ پڑھنے کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا قاعدہ ہے توابع الاعمال ومتمماتها لا احکام المقاصد، جو اعمال کے چیزیں، جو اعمال کے تابع چیزیں ہوتی ہیں ان کا حکم بھی مقصد جیسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب مسجد میں جاؤ گے تو واپس بھی تو آنا ہے نا، ٹھیک ہے نا، واپس بھی تو آنا ہے، تو واپس آنا بھی آپ کے لیے واجب ہو جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات آپ نے واپس آنا ہے، تو اگر آپ کو نہیں میں واپس نہیں آنا چاہتا یا واپس آنے میں مجھے مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں جمعہ نہیں پڑھتا، نہیں، وہ بھی کرنا پڑے گا آپ کو، واپس بھی آنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ والرجوع من سفر المعصیة بلا توبة معصیہ، گناہ کا سفر جو ہے توبہ کے بغیر اس سے واپس آنا وہ بھی گناہ ہے۔ یعنی مثال کے ایک بندہ سفر کر رہا ہے گناہ کے لیے، حرام کام کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، تو اس کا جانا بھی گناہ ہے، واپس آنا بھی گناہ ہے۔ صرف جانا گناہ نہیں ہے، واپسی بھی گناہ ہے اس کی، اگرچہ واپسی میں وہ واپس اپنے شہر میں آ رہا ہے، کوئی گناہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا، ہاں اگر توبہ کر کے آ رہا ہے پھر گناہ نہیں ہے، بلا توبہ، یہ مسلم مؤلف نے قید لگائی، بلا توبہ، اگر وہ گناہ کر کے توبہ کر کے واپس آ رہا ہے تو پھر اس کی واپسی گناہ کے لیے نہیں، گناہ نہیں ہے۔ ما حرم سدا للذریعہ یباح للمصلحۃ الراجحہ، یہ بھی قاعدہ ہے، جو چیز صرف اس لیے حرام کی گئی تھی کیونکہ وہ ذریعہ ہے حرام کا، تو وہ اگر راجح اور بہت بڑی مصلحت ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اب اس میں آپ ایک بہت اہم قاعدہ ہے، مسئلہ ہم نے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ یہ قاعدہ امام القیم، امام ابن تیمیہ اور بہت سارے ائمہ نے نقل کیا ہے کہ شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک ہے جو بذات خود حرام ہے، جس کو حرام کرنا خود مقصود ہے، جیسے شرک، زنا، قتل اور کفر کے جتنے بھی اسباب ہیں، اور اسی طرح سود وغیرہ اور چوری، غصب، یہ بذات خود یہ کام حرام ہے۔ اور کچھ کام حرام ہیں کیونکہ وہ دوسرے حرام کام کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، بذات خود وہ حرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر غیر محرم عورت کو دیکھنا، وہ بھی عورت ہے، جیسے آپ کی محرم عورتیں، یہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے، اور جیسے دوسری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہو، لوگوں کو دیکھ رہے ہو، مرد عورت ہے تو انسان ہی ہے سارے، کیا فرق ہے؟ لیکن کیونکہ یہ حرام کا ذریعہ ہے تو شریعت نے اس لیے حرام کیا ہے۔ تو یہ دو طرح کے احکام ہیں، ایک وہ جو بذات خود حرام ہے۔ اب کیسے فرق کرنا ہے، پتہ کیسے چلے گا یہ بذات خود حرام ہے یا ذرائع کی وجہ سے حرام ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں پہچاننے کے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، یہ بذات خود حرام ہے ساری چیزیں، قتل اور زنا اور شرک یہ بذات خود حرام ہے ساری چیزیں. اور باقی عام محرمات جو ہیں خاص کر صغائر جو ہیں وہ اسباب ہیں کسی اور حرام کے، اس لیے وہ حرام ہیں. دوسرا فرق یا دوسرا طریقہ فرق کرنے کا وہ یہ ہے، جو ایسے کام جس کاموں کی شریعت نے کئی صورتوں میں اجازت دی ہے ضرورت کے علاوہ، کیونکہ ضرورت میں تو ہر کام حلال ہو جاتا ہے، شرک بھی جائز ہو جاتا ہے مجبور کے لیے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کفر بھی جائز ہو جاتا ہے. نہیں، اس کے علاوہ بھی شریعت نے اس کام کی کئی صورتوں میں اجازت دی ہے تو وہ محرم لذات ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر یہی مثال، غیر محرم عورت کو دیکھنا شریعت نے کئی صورتوں میں اجازت دی ہے. ہاں جی مثال دیں. شادی کے لیے ماشاء اللہ یہ ساتھ سب کو آتی ہے. شادی کے لیے غیر محرم عورت کو جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے. علاج کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. جی علاج کے لیے شریعت نے اجازت دی. اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ ان احکام جیسا نہیں ہے جو بذات خود حرام ہے. اچھا یہ بتائیں زنا کی کبھی اجازت ہے؟ مضطر کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے، مجبور یعنی جو مکرہ کے علاوہ. چوری کرنے کی اجازت ہے کہیں؟ نہیں، مکرہ کے علاوہ یا مجبور کے علاوہ. تو یہ بذات خود حرام ہے. شرک کی اجازت ہے کہیں؟ نہیں. لیکن اس کی اجازت ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا. اور اس کی اور بھی کافی مثالیں اہل علم نے ذکر کی ہیں. ان کو اہل علم کہتے ہیں سد الذرائع. اصول فقہ میں بھی پڑھایا جاتا ہے سد الذرائع، ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ اصول فقہ میں بھی تفصیل سے پڑھا جاتا ہے. اچھا اب یہ میں بیان کرتا ہوں. اب یہ جو فرق ہے کیا اس کا کوئی اثر ہے؟ یہ بس ایسے ہی فرق کیا ہم نے، یا اس کا واقعی کوئی اثر ہے فرق کرنے کا، کوئی نتیجہ ہے فرق کرنے کا؟ بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں فرق یہ ہے جو مؤلف نے ذکر کیا ہے. جو چیزیں بذات خود حرام ہیں وہ صرف اور صرف مجبوری میں جائز ہوتی ہیں. بس مجبوری کون سی ہوتی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، جس میں موت کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، یا انسان کے کسی عضو کا جانے کا خطرہ ہو، یا مال کا خطرہ ہو، یا عزت کا خطرہ ہو، وہ صرف اس صورت میں جائز ہوتی بس. لیکن جو چیزیں وسائل ہیں، وسائل ہونے کی وجہ سے حرام ہیں، وہ ضرورت سے کم بھی جو ضرورت ہے حاجیات میں بھی وہ جائز ہو جاتی ہے. جیسے یہ ہم نے مثال پڑھی ہے، یہ ڈاکٹر کے پاس غیر محرم عورت آتی ہے اور کوئی عورت ڈاکٹر نہیں ہے، یہی بندہ ڈاکٹر ہے اس فیلڈ میں، تو یہ اگرچہ موت زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا مسئلہ ہے، مثلا دانت ٹوٹ گیا وہ نکالنا ہے، تو یہ موت زندگی کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ اس سے کم درجے کا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی جائز ہے. لیکن آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ضرورت تقدر بقدرها، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ضروریات میں بھی، مجبوریوں میں بھی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کیا جائے گا. اگر مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کے پاس اس کو بھوک لگی ہے اور صرف مردار جانور ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، زیادتی نہیں کرنی اور حد سے تجاوز نہیں کرنا، یعنی حد سے زیادہ نہیں کھانا اور بغیر ضرورت نہیں کھانا. اچھا کوئی بندہ اس کو مجبوری پڑ گئی مردار کھانے کی، اس کو گوشت بنائے اور پھر اس کے ٹکے بنانے لگ جائے اور اس کے کباب بنانے لگ جائے، تو یہ تو حد سے تجاوز ہے. اس کا مطلب یہ تو انجوائے کر رہا ہے، مزہ لے رہا ہے کھا کر، نہیں. یہی اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا فمن غیر باغ ولا عاد، شوق سے نہ کھا رہا ہو بلکہ مجبور ہو کر کھا رہا ہو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ادھر کہا جائے گا کہ اتنا ہی حصہ عورت کا دیکھا گا جتنی ضرورت، اس سے زیادہ نہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، جو وسائل ہیں وہ بھی حرام ہیں، وہ بھی صرف ضرورت میں جائز ہوتے ہیں یا ان صورتوں میں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، بس وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. اور بھی بہت سارے اہل علم کا موقف ہے. بہرحال اگر ہم احادیث میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شریعت ان دونوں قسموں میں فرق کرتی ہے. شریعت میں فرق کیا گیا ہے وسائل والے محرمات میں اور بذات خود جو چیزیں حرام ہیں ان میں فرق کیا گیا ہے. واللہ اعلم. جو بندیوں کا ایک مشہور بعد میں سوال پڑھ لیتے ہیں، سوال بھی لمبے کر دیتے ہیں.
جی وہ احکام جو بذات جو اللہ تعالیٰ نے بذات خود ان کو حرام کیا ہے، اور بات اہل نے کیا فرق کیا ہے، کہتے ہیں کہ جن احکام میں اللہ تعالیٰ نے کوئی علت یا کسی وجہ کے ساتھ یا کسی سبب کے ساتھ نہیں جوڑا، ان کو مطلقاً کہہ دیا حرام ہے، بس یہ کرنا ہی نہیں ہے تم نے، اور جو چیز میں وجہ بتا دی کہ یہ کام اس لیے نہ کرو، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ وجہ واضح کر دی، یہ اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، تو کہتے ہیں یہ وہ اس درجے کا نہیں، حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے بعض اہل نے کیا۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، کچھ بات امام تیمیہ امام القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو ربا الفضل ہے وہ وسائل میں سے ہے، وہ ربا النسیہ کا ذریعہ ہے، تو بہرحال اس میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے ہیں، اگر اس کی تفصیل پڑھنی ہے تو اعلام الموقعین یا اعلام الموقعین بھی پڑھ لیجیے۔ پہلا فرق اس طرح کیا جائے گا کہ جو چیز جس چیز کو جی آپ پہلا فرق کیا کیا تھا؟ نہیں یہ نہیں، پہلا فرق یہ تھا کہ اگر وہ شریعت نے کئی صورتوں میں اس کی اجازت دی ہے تو وہ وسائل میں آ جاتا ہے، اور اگر کہیں بھی اجازت نہیں دی تو وہ بذات خود وہ حرام چیزیں میں سے ہے۔ جی ہاں، یہ پہلا فرق ہے، امام تیمیہ نے ذکر کیا کہ جو جن چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، یا وہ دوسری آیت جو ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ إِلَى آخِرِهِ۔ اچھا جی، 9واں قاعدہ، ہاں جی آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھک گئے ہیں؟ یہ اس نے سچ بولا ہے۔ چلو بس ابھی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے؟ ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے، 15 منٹ دے دیتے ہیں، 15 منٹ دے دیں مجھے اور پھر آپ کو رخصت دے دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی 15 منٹ نہیں، 15 منٹ پڑھیں اور پھر 15 منٹ وقفہ بھی بنتا ہے اس کا۔ 9واں قاعدہ جی ہے اور وقت آنے والا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ حیلہ بنائے، اس پر آگے بات کریں گے، حیلے پر تفصیل سے بات ہوگی آگے انشاءاللہ۔ حرام حلال میں شک کی صورت میں کتاب رہ جانی ہماری۔ اچھا یہ نہ سوال میں بعد میں جواب دوں گا اس کا۔ 9واں قاعدہ ادھر میرے ساتھ توجہ کریں، الاحکام لا تتم الا بامرین، ایک سوال پڑھ لیا باقی بعد میں انشاءاللہ۔ الاحکام لا تتم الا بامرین، وجود شرطها وارکانها، شروطها وارکانها وانتفاء موانعها، کوئی بھی حکم نہیں لگتا، مقرر نہیں ہوتا جب تک اس کی شرطیں اور ارکان پورے نہ ہوں اور موانع ختم نہ ہوں، دور نہ ہوں۔ شرط کس کو کہتے ہیں؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه وجود، من وجوده وجود ولا عدم لذاته، یہ آپ نے تعریف اصول فقہ میں کثرت سے پڑھی ہے۔ ہر وہ چیز جس کے نہ ہونے سے کام عمل بھی نہیں ہوتا لیکن لازمی نہیں کہ اس کے ہونے سے عمل ہو، جیسے طہارت ہے، نماز کے لیے طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن لازمی نہیں ہے جس نے طہارت کی اس کی نماز ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے نہ ہو۔ پھر جملہ کا لفظ کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر اس پر اجماع ہے، ہر مسئلے میں اجماع نہیں ہے، کچھ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مؤلف نے تقریباً 6-7 مثالیں دی ہیں۔ نصوص الوعید والتکفیر والتفسیق، جو شریعت میں وعید کے نصوص ہیں، فَأُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، جہنم کی وعید ہے، یا قبر میں عذاب کی وعید ہے، اس طرح کی وعیدیں ہیں۔ اسی طرح جس چیزوں میں کہا گیا کہ جو کرے گا وہ کافر ہے، یا جس نے یہ کام کیا کفر کیا، یا وہ فاسق ہے، تو یہ اوصاف، یہ وعید تب تک پوری نہیں ہوگی یا تب تک وہ اس بندے پر نہیں لگے گی معین پر جب تک اس میں شرطیں پوری نہیں ہوگی اور موانع دور نہیں ہوں گے۔ امام تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ یعنی مثال کے طور پر شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، لیکن معین مخصوص بندہ جو ہے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے جب تک شرطیں نہیں پوری ہوں گی۔ شرطیں کیا ہیں؟ علم ہو، اور مکرہ اور مکرہ موانع کیا ہے؟ مثال کے طور پر مکرہ ہے یا بھول گیا ہے یا غلطی ہو گئی ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں موانع اور اسباب پڑھے ہیں، تو جب تک یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوں گی تب تک اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح فسق کا فتویٰ، اسی طرح
وعیدیں جو ہے جہنم کی وعید، قبر کی وعید، عذاب کی وعید، یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب شرطیں پوری ہو جائیں اور موانع نہ ہوں. لو وجد مانع الجہل او السہو الخطأ، تو اس غلطی ہوگی، بھول گیا تو اس میں پکڑ نہیں. اگلی مثال، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قاتل ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اور آپ کو پتہ ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ خالداً سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک رہے گا. اس سے مراد ہمیشہ نہیں ہے، کیونکہ قتل کفر نہیں ہے، قتل کرنا کفر نہیں ہے. تو مؤلف کہہ رہا ہے وَلَكِنْ لِلْخُلُودِ مَانِعٌ. اب اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ وہ خالداً فیہا، لیکن خلود سے ایک چیز روک رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام، اس کا مسلمان ہونا. یہ خلود سے روک رہا ہے کہ کوئی مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اس لیے اس میں وہ شرط مانع آ گیا. مانع کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہے. تحریم النار علی من قال لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب حرمہ اللہ علی النار. اب لا الہ الا اللہ کہنے سے جہنم حرام ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شرطیں ہیں. صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، اس کی شرطیں ہیں، پوری کرنی پڑیں گی. موانع ہیں وہ دور کرنے پڑیں گے. نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک اس کی شرطیں نہ پوری ہوں. وضو اور نجاست سے پاکیزگی، قبلہ رخ ہونا، اور یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی تو نماز پوری ہوگی. موانع ختم ہوں گے تو نماز صحیح ہوگی. حیض اور نفاس کی حالت میں نماز صحیح نہیں ہوگی، جنابت کی حالت میں نماز صحیح نہیں ہوگی. لا يصح عقد البيع الا باستكمال شروطه. بیع صحیح نہیں ہوگی جب تک اس کی شرطیں پوری نہیں ہوگی. جیسے العلم بالثمن، قیمت کا پتہ ہو، جہالت ہے تو پھر بیع نہیں ہوگی. وانتفاء الموانع، اور کوئی ایسی چیز منع نہ کری ہو عبادت قبول ہونے سے، جیسے دوسری اذان کے بعد، یعنی جمعہ کی دوسری اذان کے بعد بیچنا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. تو یہ مانع ہے. اب آپ اس میں اندازہ لگائیں کتنا بڑا مسئلہ ہے. جمعہ ہو رہا ہوتا ہے اور بازار کھلا ہوتا ہے اور سارے لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ان سب کی خریداری باطل ہے. اگر اس میں یہ کہہ سکتے ہیں اگر اس جگہ میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے. اگر مختلف اوقات میں ہوتا ہے تو پھر الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ایک ہی وقت میں جمعہ ہوتا ہے سب کا، تو جمعے کے دوران جو بھی کچھ خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، وہ بیع باطل ہے، معتبر ہی نہیں ہے شریعت میں. اس پہ آگے میں انشاءاللہ بات کریں گے. النہی یقتضی الفساد، اس پر آگے بات کریں گے انشاءاللہ. لا يصح التوارث الا بوجود شروط الارث. وراثت تب ہی ملے گی جب اس کی شرطیں پوری ہو جائیں گی. شرط کیا ہے؟ کہ بندہ فوت ہو گیا. لوگ پوچھتے جی مرنے سے پہلے وراثت تقسیم کرنی ہے، تو وہ وراثت کہا ہی نہیں جاتا اس کو. وراثت ہوتی مرنے کے بعد ہے. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. بندہ فوت ہو گیا ہے تو پھر یہ مسئلہ اللہ نے بیان کیا. امرؤ هلك، فوت ہو گیا. فوت ہونے سے پہلے وراثت ہو ہی نہیں سکتی، کیسے وراثت تقسیم کرنی ہے؟ تو تحقق موت المورث. انتفاء الموانع، موانع پورے ختم ہونے چاہیے. مثال کے طور پر قاتل نہ ہو، قاتل کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا اگر وہ اپنے مورث کو قتل کرتا ہے. اسی طرح دین کا مختلف ہونا، اسی طرح غلامی، یہ اس میں تفصیل میں نہیں جاتے. جی 10واں قاعدہ، العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. عبادات جتنی بھی ہیں، چاہے وہ بدنی ہو یا مالی ہوں، جسمانی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں ہوں، یا دونوں میں سے مل کر بنتی ہوں، جیسے حج ہے، ان کو وجوب کے سبب سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وجوب کے شرط سے پہلے کرنا جائز ہے، وجوب کے سبب کے بعد. سبب کس کو کہتے ہیں؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. سبب وہ چیز ہے جو ہوگا تو عمل ہوگا، نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر نماز کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وقت کا داخل ہونا، اور یہ شرط بھی ہے. بہرحال نماز واجب کب ہوتی ہے؟ جب سبب اس کا یعنی وقت داخل ہوتا ہے. تو وقت داخل ہو گیا تو نماز واجب ہوگی، وقت داخل نہیں ہوا تو نماز واجب نہیں ہوئی. اس کو سبب کہتے ہیں. شرط جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھ لی ہے. تو اس قاعدے کی وضاحت ابھی آگے آ رہی ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم، آپ عبادت کر رہے ہو وجوب کے سبب سے پہلے اور وجوب کے شرط سے پہلے، دونوں سے پہلے، تو یہ درست نہیں ہے. وقت سے پہلے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے، باطل ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے. دوسری قسم،
سبب آ گیا ہے، شرط پوری نہیں ہوئی، وجوب کی شرط پوری نہیں ہوئی. مثال کے طور پر اس کی مثال مؤلف نے خود دی ہے. اگر انسان قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں آج مثال کے طور پر یہ کام نہیں کروں گا، فلاں بندے سے نہیں ملوں گا. بعد میں اس نے سوچا کہ نہیں یار ملنا چاہیے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، ملنا چاہیے، غلط کام ہے نہ ملنا. تو اس نے ارادہ کیا کہ میں ملوں گا اس سے. اب اس پر کفارہ واجب ہو گیا؟ نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا. کفارہ کب واجب ہونا ہے؟ جب وہ قسم توڑے گا تب واجب ہونا ہے نا. لیکن وجوب کا سبب تو ہے، قسم جو ہے نا وہی وجوب کا سبب ہے، کیونکہ قسم کی وجہ سے کفارہ ہوتا ہے. تو وجوب کا سبب تو آ گیا ہے، وہ ہے قسم. لیکن وجوب ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ قسم کو توڑنا. کفارہ ہوتا ہے قسم کا، ہم کہتے ہیں قسم کا کفارہ، حقیقت میں وہ قسم کا نہیں ہوتا، وہ قسم توڑنے کا ہوتا ہے. تو قسم سبب ہے، لیکن تب واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب ہوتا ہے جب اس کی شرط بھی پوری ہو جائے، وہ کیا ہے؟ توڑنا. تو سبب تو ہے، شرط پوری نہیں ہوئی تو کفارہ دے سکتے ہیں، پہلے بھی دے سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ انشاء اللہ لا احلف علی یمین فارى غیرها خیرا ثم ارى غیرها خیرا منها الا کفرت عن یمینی واتیت الذی هو خیر. اگر میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور مجھے اس سے بہتر کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو میں کفارہ دے دیتا ہوں، پھر وہ بہتر کام کر لیتا ہوں. اور دوسری روایت میں 12-3-4 طرح کی روایتیں ہیں اس میں. ایک روایت میں یہ بھی پہلے ہے کہ پہلے وہ کام کر لیتا ہوں پھر کفارہ دیتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ پہلے وہ کفارہ دے دیتا ہوں پھر کام کرتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ دونوں جائز ہیں. پہلے کفارہ دینا جائز ہے اگر آپ کا پکا ارادہ ہو گیا کہ میں نے قسم کو توڑنا ہے. اس کی مثالیں اور بھی ہیں. زکوٰۃ کو واجب ہونے سے پہلے، وجوب کے سبب سے پہلے دینا جائز نہیں ہے، لیکن وجوب کی شرط سے پہلے دینا جائز ہے. ایک بندہ اس کے پاس نصاب ہی نہیں ہے، نصاب سے کم مال ہے، اور اس کو اندازہ ہے کہ میرا نصاب ہونے والا ہے، بس اس نے کہا پہلے زکوٰۃ دے دیتے ہیں. تو کیا وہ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہے، کیونکہ ابھی واجب ہی نہیں ہوا. وہ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوئی، سبب ہی نہیں ہے زکوٰۃ کا اس پر. لیکن زکوٰۃ واجب ہوگی ہے، نصاب پورا ہو گیا ہے اور سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ ابھی وہ سبب تو ہے زکوٰۃ کا لیکن شرط پوری نہیں ہوئی. شرط کیا تھی؟ سال پورا ہونا. شرط پوری نہیں ہوئی، سبب تو پایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ پہلے دے دے. اور یہ بہرحال یہ تو حدیثوں میں بھی مسئلہ ہمیں ملتا ہے واضح. عند جمہور کے نزدیک، لیکن بہرحال راجح موقف یہی ہے کہ سال سے پہلے دینا جائز ہے. لا يصح المحرم اخراج فدیۃ الاذى قبل سبب الوجوب والعذر. محرم جو ہے اس پر کئی چیزیں منع ہیں، بال کٹوانا، ناخن کاٹنا. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے بال کٹوانے پڑیں گے، مجبوری ہے، بال کٹوانے پڑ رہے ہیں، جیسے وہ صحابی آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اب کیا وہ بال کٹوانے سے پہلے فدیہ دے سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ابھی سبب ہی نہیں ہے. قبل سبب الوجوب وهو العذر. نہیں، اگر عذر ابھی عذر ہے ہی نہیں ہے، اگر ابھی عذر وجہ بنی نہیں ہے، یعنی بال کٹوانے کی بھی وجہ ہی نہیں بنی، اس کو لگتا ہے کہ شاید وجہ بنے گی، تو اگر اب اس نے پہلے کٹوا لیے تو وہ فدیہ معتبر نہیں ہوگا. لیکن اگر وجہ بن گئی ہے، مجبوری آ گئی ہے، مجبوری پڑ گئی ہے بال کٹوانے کی، سبب بن گیا ہے، عذر پورا ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ کٹوانے سے پہلے فدیہ دے دے یا کٹوانے کے بعد. جی دونوں کیا؟ ہاں جی، کٹوا لیتا تب بھی دینا پڑے گا، اور اگر پہلے فدیہ دے دے تب بھی درست ہے، لیکن سبب پورا ہو جانا چاہیے. لا يصح تقدیم کفار. میں نے جیسے پہلے بتایا تھا بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، اس لیے مؤلف یہ بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. عند الجمہور ہمارا مقصد ہے مثال دینا. لا يصح تقدیم کفارۃ الیمین قبل سبب وجوبها، یہ حدیث کا مسئلہ جو ہم نے سمجھا دیا. القاعدۃ الحادیۃ عشرہ، یا اس پر چلو ٹھیک ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ ہم اپنی کتاب پوری کر لیں گے. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.